بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر موضوع مستقل محنت چاہتا ہے اور بہت مفصل مطالعہ چاہتا ہے۔ شرعی احکام کی نزاکتیں اور عالم میں مروج نظام کی قباحتیں اور پھر سماج کے اندر پائے جانے والے اتار چڑھاؤ، ان سب پر گہری نظر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد اس کام کے ساتھ ہے۔ جو کام بھی احیاء شریعت کے لیے کیا جاتا ہے، نصرت دین کے لیے کیا جاتا ہے، جلدی شہرت پانے کا جذبہ، دفعتاً عمارت کھڑی کر دینے کا شوق رکھنے والے لوگ بڑے کام کا حوصلہ کر نہیں پاتے ہیں۔ کل بھی عرض کیا گیا تھا کہ میں کس میدان کے خلا کو پورا کر سکتا ہوں، میری استعداد اور صلاحیت کس میدان سے میل کھاتی ہے، اس کو سوچ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ اب یہ اس صبح کی مجلس کی آخری نشست ہے، جس میں ویسے ہی عصری تعلیم کے اندر مغربی جراثیم موجود تھے۔ لارڈ میکالے نے جو نظام بنایا، اور پھر ہمارے ملک میں موجودہ حکمراں پارٹی آنے کے بعد نیو ایجوکیشن پالیسی کے ذریعے سے ہندوانہ ثقافت کو پلانے، پہنانے، سنانے، کھلونوں میں تک اسے داخل کرنے، تاریخ کو مسخ کر دینے، آباء و اجداد سے کاٹ دینے کے سلسلے میں جو کچھ بھی ہوا ہے، ان حالات میں اسکول کیسے کھولے جائیں، کن بنیادوں پر اٹھائے جائیں، اور مختصراً نیو ایجوکیشن پالیسی کے اندر کیا کیا اسلام اور سیکولرزم کے خلاف بہت سارے جراثیم داخل کیے گئے ہیں، اس سلسلے میں ہماری بزرگ شخصیت ڈاکٹر مولانا قاضی حافظ عبد الماجد صاحب کرنول صدر جمعیت تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ وہ اس موضوع پر مفصل گفتگو فرمائیں گے۔ تزکیے سے، تبلیغ سے، تعلیم سے، حالات پر گہری نگاہ، دردمندی اور نیو ایجوکیشن پالیسی کے سلسلے میں مختلف جگہوں پر محاضرات۔ اللہ تعالی حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من قتل دون ماله فهو شہید، ومن قتل دون دمه فهو شہید، ومن قتل دون دینه فهو شہید، ومن قتل دون اہلہ فهو شہید، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم اجعلنا اجتماعنا اجتماعا مرحوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، واجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك ولا يخافون لومة لائم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
صرف اتھینٹک ہوگا، باقاعدہ آپ اس کے کوئی بھی میرے ایک بھی جملے کا اگر ثبوت مانگیں گے تو میں دوں گا، چونکہ مجھے وقت کی کمی کے لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا پاؤں گا. اس کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو نئی تعلیمی پالیسی ہے، اس کے پیج نمبر 4 میں اس تعلیمی پالیسی کے بنیادی ماخذ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ گائیڈنگ فورس، گائیڈنگ لائٹ، فورس نہیں گائیڈنگ لائٹ فار دس پالیسی، پالیسی کی مشعل راہ، کس بنیاد پہ پالیسی ترتیب دی گئی ہے. کھلے طور پر لکھا ہوا ہے کہ قدیم بھارتی ورثہ تعلیم و نظریات اس پالیسی کی مشعل راہ ہیں. ایک سیکنڈ یہ ہے، اسی پیراگراف میں اس وقت کی 4 مشہور اداروں تکشا شیلا، نالندہ وغیرہ کا تذکرہ، ولابھی کا تذکرہ بھی ہے، اور ان 4 اداروں سے فارغ ہونے والے مختلف فنون کے ماہر 18 شخصیات کا تذکرہ ہے، اور وہ 18 کے 18 اعلیٰ ذات سے تعلق رکھتے ہیں اور پورے کے پورے پنڈت ہیں، سادھو ہیں. مثال کے طور پر سسترا سمیتا، یہ فیمس سرجن ہے، سرجیکل ایسنس کہتے ہیں اس کو، اس کی یہ فوٹو ہے. اور اسی طریقے سے یہ چنکیا، اس کو کہتے ہیں ماسٹر آف ایڈمنسٹریشن. چنکیا کے جو یہ ہے شکل ہے وہ اس طریقے سے پورا جو ہے سادھو. اور یہ اس کے علاوہ آریہ بھٹا جو میتھمیٹیشین، اس کو کہتے ہیں کہ یہ میتھمیٹکس کا فاؤنڈر ہے آریہ بھٹا. اور اسی طریقے سے برہما گپتا، یہ جوتشی کا فاؤنڈر ہے، اور اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی فاؤنڈر آف میتھمیٹکس وغیرہ. تو یہ یعنی ان کے ایسے 18 نام ہیں، ایک بھی بیکورڈ کلاس کا کوئی نام نہیں ہے. کیوں؟ اس وقت پر جو قانون اس وقت نافذ تھا وہ ہندو منوسمرتی کا قانون تھا. اس قانون کے تحت تعلیم اور حکمرانی کا حق صرف اعلیٰ ذات کے لوگوں کے لیے تھا. اگر کوئی بیکورڈ کلاس کا غلطی سے ویدوں کو سن لیتا تھا، شلوک ان کے کان میں پڑ جاتے تھے، تو ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جاتا تھا کہ موت تک وہ کسی بات کو سن نہ سکے. اور یہ منوسمرتی کا قانون، اس قانون کو دوبارہ لاگو کرنا چاہتی ہے یہ حکومت. اور اس کے لیے پالیسی میں 6th اسٹینڈرڈ سے ووکیشنل کورسز کو، یعنی ہنرمندی، ہنر سکھائیں گے ہم 6th اسٹینڈرڈ سے، تاکہ جتنے بھی بیکورڈ کلاسز کے یا مسلمان ہیں یہ ڈگری سے پہلے کمانے لگ جائیں، اعلیٰ تعلیم تک نہ پہنچیں، اور اعلیٰ تعلیم اور حکمرانی صرف اعلیٰ ذات کے لوگوں تک رہے، برہمنز تک رہے. اس میں پیج نمبر 14 16، اس کے پیج نمبر 14 اور 16 میں یہ ہے کہ سنسکرت اور مشرکانہ عقائد کو بنیادی تعلیم کے نصاب کا جز بنایا جائے گا.
अब तक जो है नर्सरी से लेकर स्कूल एजुकेशन तक का जो सिस्टम है वो स्टेट यानी हर रियासत के जिम्मे था, लेकिन इस पॉलिसी के बाद नर्सरी से लेकर पीएचडी लेवल तक पूरा तालीमी निजाम सेंट्रल गवर्नमेंट के कब्जे में आएगा और वही निसाब भी बनाएंगे। कल प्राइम मिनिस्टर और एजुकेशन डिपार्टमेंट के आला अफसरान की मीटिंग दिल्ली में हुई है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 25 साल से तालीम से जुड़ा हुआ हूँ, स्कूल्स मदरसों से, और एजुकेशन में पीएचडी भी हुई है, लेकिन अब तक मैंने नहीं सुना था कि टॉयज पेडागॉजी एक नई इस्तेलाह कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है। क्या है वो कि खिलौनों से बच्चों की तालीम और तरबियत की जाए। और एक साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाकायदा फंड रिलीज किया है कि मूर्तियों के खिलौने बनाए जाए ताकि बच्चों को नर्सरी से ही उन खिलौनों से, मूर्तियों से आशना किया जाए। और चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन की यानी दस्तूर हिंद की दफा 28 के तहत सरकारी स्कूलों में मजहबी तालीम नहीं दी जा सकती, एजुकेशन शुड बी सेकुलर, यानी तालीम सरकारी स्कूलों में सिर्फ किसी भी मजहब की तालीम नहीं होना चाहिए। अलबत्ता आर्टिकल 29 में माइनॉरिटीज को अपने कल्चर्स की हिफाजत का इख्तियार दिया गया है। आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज को अपनी ज़रूरतों के मुताबिक तालीमी इदारे खोलने का हक दिया गया है। लेकिन चूंकि मसला यानी सरकारी स्कूलों का है, तो इन्होंने यहाँ पर हिंदू मजहब का नाम लिए बगैर, हिंदू रिलीजन का नाम लिए बगैर, यानी सकाफत, भारतीय तहजीब, भारतीय कल्चर का नाम लिया है। कल्चर के नाम पर इस वक्त पर, जैसे मैंने बता दिया आपको, कि ये जो कल्चर है, ये कल्चर चाहते हैं वो, मजहब नहीं लिए, नाम मजहब नहीं लिए, कल्चर के नाम पर वन नेशन वन कल्चर। हालांकि आप सब जानते हैं कि ये मुल्क जो है वो गुलिस्तान है जिसमें हमारे रंग के फूल हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं, कमल का फूल ही रहे। और ये बात अच्छा यानी पॉलिसी में है कि हम जो है सिर्फ वो वर्षा यानी तकरीबन 3000 साल पुराना तालीमी निज़ाम के जरिए भारत को पूरी दुनिया में एजुकेशन लेवल पर सुपर पावर बनाना चाहते हैं। 2040 तक सुपर पावर बनाना चाहते हैं, यानी एक पहिए वाली गाड़ी चलाएंगे और पूरी दुनिया में नमूना बनेंगे। इसके लिए और अच्छा खास तौर पर पॉलिसी को पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा कि बार बार इंडियन कल्चर और इंडियन इथॉस, इंडियन हेरिटेज का नाम लेकर यह तासुर दिया गया है कि जो भी जाफरानी रंग में नहीं रंगा जाएगा वो इंडियन नहीं कहलाया जाएगा। इंडियन बनना है तो उनके खास रंग में रंगे जाएंगे, तभी आप इंडियन भारतीय शुमार होंगे। मैं हिंदुस्तानी का वर्ड नहीं ले रहा हूं। आमतौर पर हम लोग जो है यानी हम हिंदुस्तान कहते हैं तो वो लोग खुले तौर पर कहें, तुम लोग खुद कहते हैं हिंदुस्तान।
اور یہ بات شاید ڈائیورٹڈ ہو جائے لیکن ضروری ہے کہ انڈین کانسٹیٹیوشن میں ہندی ورژن میں یا انگلش ورژن میں کہیں بھی ہندوستان کا لفظ نہیں ہے. یا تو بھارت ہے یا تو انڈیا ہے. تو ہم بھی جو ہے یہ جو ٹرم ہم ہندوستان کا لفظ بولتے ہیں اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, یا تو بھارت کہیں یا تو انڈیا کہیں. خیر, اب یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جیسے ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ کی شہادت کے بعد انگریزوں نے کہا تھا کہ اب یہ دیش ہمارا ہے, تو جو ہی پالیسی اناؤنس ہوئی ہے آر ایس ایس کے اسپوکس پرسن نے یہ کہا کہ اب یہ دیش ہندو راشٹر ہے. اور کے جی سریش نے یہ تک کہا کہ ہم جو چاہتے تھے, جس انداز میں پالیسی چاہتے تھے وہ بن گئی ہے. اور اس کے بعد جتنے ان کے ڈیمانڈز ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں, کافی تیزی کے ساتھ عمل میں آ رہے ہیں. یعنی ایک بات یہ ہے یعنی ہندو راشٹر کو بنانا. دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کی تہذیب کو, زبان کو, عقائد کو, کلچر کو اور ان کے تاریخی کارناموں کو صفحہ ہستی سے مٹانا, یہ دوسرا مقصد ہے. اس کے لیے یعنی جو ہی یہ ان کا دور ختم ہوا 1200 عیسوی سے مسلم حکمرانوں کا دور شروع ہوتا ہے, اور اس وقت پر ان کے زمانے میں تعلیم صرف اعلیٰ ذات تک محدود تھی. پہلی مرتبہ مسلم حکمرانوں نے یونیورسلائزیشن آف ایجوکیشن کا کانسیپٹ پیش کیا, یعنی تعلیم سب کے لیے. اور انہوں نے ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی کے لیے اسکولز کھولے, فری اسکولز. اب تک تعلیم صرف وہاں تک محدود تھی, پہلی مرتبہ انہوں نے تعلیم سب کے لیے کے نظریے کو عام کیا. اور اس کی ایک تاریخ ہے, وقت نہیں ہے مجھے. اور اس کے ساتھ ساتھ بھی دونوں تعلیم کا رواج تھا اس وقت, عصری اور دینی علوم کا بھی. اور اس کے بعد مدارس کا رول, یعنی آپ جانتے ہیں میکالے جو انگریز دشمن تھا مدارس کا, اس نے بھی کھلے طور پر اعتراف کیا ہے کہ تعلیم کو اس ملک میں عام کرنے کے لیے مدرسوں نے ایک میجر رول پلے کیا ہے, بڑا رول ادا کیا ہے مدارس نے. پوری پالیسی میں مدرسے کا ایک لفظ بھی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے مسلم حکمرانوں کا تعلیمی خدمات کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, سنسکرت, اب یہ جو ہمارے پاس جو سینسس ہے اس وقت پر اب تک جس میں 2011 کا سینسس وہی بنیاد ہے, اس کے بعد کوئی سینسس اس سطح پر نہیں ہوا ہے. 2011 کے سینسس کے مطابق سنسکرت مادری زبان والے اس دیش میں 24,821 ہیں. تو سنسکرت کو نرسری سے لیول کر پی جی لیول تک عام کریں گے, اس کا تذکرہ ہے. لیکن اردو زبان جس کا سرکاری اعداد شمار کے مطابق 6,28,00,000 اردو بولنے والے اس وقت اس دیش میں موجود ہے, کہیں بھی اردو کا ذکر نہیں ہے. اور اسی طریقے سے فارین لینگویجز میں پرتگیز کے بولنے والے 10,000 ہیں, اور عربی 1,40,00,000 ہیں ان کے اعتبار سے. لیکن عربی کا بھی کہیں ذکر نہیں, پرتگیز کو ڈیولپ کرنے کا ذکر ہے.
اور اسی طریقے سے تاریخ کو بدلیں گے تاکہ مسلم حکمرانوں کے کارناموں کو اور مجاہدین آزادی کے احسانات کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے. اس کے بعد ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جہاں بی جے پی اس وقت حکومت میں ہے وہ بڑھ چڑھ کر اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، لیکن بغیر کسی شور شرابے کے. وہ تو کیے ہمارے اسٹیٹ میں آندھرا پردیش میں میتھمیٹکس کی کتاب، ابھی میں شاید گاڑی میں ہوں، میتھمیٹکس کی کتاب میں عموماً جو ہے ریاضیات کے اس میں جو ہے کتاب کے اوپر ریاضیات کے سمبلز ہوا کرتے تھے، لیکن جو 2021 کا ایڈیشن ہے اس میں آریہ بھٹا کی فوٹو لگی ہوئی ہے. پوری کتابوں کا پہلا صفحہ ٹائٹل پیج ہی بدل دیا گیا ہے دیوی دیوتاؤں کی فوٹو کے ساتھ، اور اندر یہ جو محمد بن موسیٰ خوارزمی جن کی کتاب کی بنیاد پر الجبرا، الگورتھم اور ارتھمیٹکس وجود میں آئے ہیں اور خود اس کو ویسٹ مانتے ہیں، مغرب بھی مانتا ہے اس کو، اور ہمارے پاس بھی 3 سال پہلے تک 1 2 3 جو لکھتے ہیں اس کو عربک نیومرلز کہتے تھے کتابوں میں. ابھی 3 سال والی کتابیں آپ 4 سال پہلے کی کتابیں جب دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہوگا کہ عربک نیومرلز 1 2 3 جو لکھتے ہم اس کو، اس کے بعد والے ایڈیشن میں 20 والے ایڈیشن میں عربک نیومرل تھا، بعد والے ایڈیشن میں اس کو اس کے ساتھ کہا انڈو عرب نیومرلز. انڈو عرب نیومرلز کیوں بھائی انڈو آپ نے ایڈ کیا؟ اس لیے کہ انڈین کانٹیننٹ میں ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے مان لیے. اس کے بعد یہ جو نیا ایڈیشن آیا ہے اسی انڈو عرب کو نکال کر ہندو عرب نیومرل آ گیا ہے پرنٹنگ میں. انڈو عرب جا کے کیا ہوا؟ ہندو عرب. ابھی میں نے وہ جو کریکولم فریم کرتے ہیں وہ لوگوں کو، آئندہ سال جو کتاب آئے گی اس میں اس کا نام ہندو نیومرلز آ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فوٹوز وغیرہ بھی دے دیے ہیں، ڈاٹس وغیرہ دے کر کہ یہ یعنی قبل مسیح سے یہ تھا، یعنی ڈاٹ دے کے بولے کہ اس کو جو ہے برہما گپتا نے یہ کیا. حالانکہ زیرو جو ہے وہ صفر سے ہے، عربک ورڈ صفر سے زیرو آیا ہے، لیکن اس کی جگہ وہ بولے صرف خالی ایسے یہ ہیں تو اس کو بتائیں نہیں یہ عرب کا نہیں ہے، یہ اصل ہندو ہے. یہ تمام چیزیں مطلب یہ ہے کہ سائنس لینگویجز تو بدلیں گے، اب جو بھی نسل تیار ہوگی وہ یا تو ویدک میتھمیٹیشین بنے گا، ویدک سائنٹسٹ بنے گا، یا ویدک ڈاکٹر بنے گا، ویدک انجینئر بنے گا. آپ بولیں گے کہ یہ یعنی اس لیے کہ انامالا یونیورسٹی کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں جیسے ہی پالیسی اناؤنس ہوئی ایک سرکولر آیا کہ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کو وید بھی پڑھایا جائے گا. تو یہ ایک منظم گہری سازش ہے. ہم یعنی خاص طور پر چونکہ آپ حضرات اس کے لیے یعنی پالیسی کیا ہے یہ ہر فرد امت مسلمہ کے ہر فرد کو اس سلسلے میں باشعور کرنے کی ضرورت ہے، آپ کی ذمہ داری، ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ وقت میرا تیزی سے بڑھ رہا ہے تقریباً، اب میں پالیسی سے یہ کہہ کر نیکسٹ جو ٹاپک ہے کہ نئی تعلیمی پالیسی کے روشنی میں کیا تبدیلیاں لائی جائیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے.
آپ کے پیچھے بلیک کیپ کے پیچھے ذرا آپ بولیں اب تک یعنی اس کے امکانات اور خطرات, کالا کوتے والے ذرا سا اٹھ جائے, کوئی بات نہیں, ہم سب سیکھنے والے ہیں. کیا یعنی امکانات اور خطرات کیا ہیں اس کے, زور سے بولیے یا سامنے آئیے. میں پہلے ہی بولا تھا آپ کو, میں یعنی جزاکم اللہ, بولیے کیا کرنا اب, یعنی پالیسی کیا ہے, چلیے یہ بولیے پالیسی کیا ہے, پالیسی کے مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے سامنے آ جائے, تشریف لگی سامنے. دیکھیے بھائی پالیسی کا مقصد یہ ہے, ایک تو یعنی تعلیم ہی وہ شعبہ ہے جو پورے ملک کے تمام نظام کی ہڈی ہے, ریڑھ کی ہڈی ہے, چاہے وہ عسکری نظام ہو, جو بھی نظام ہو, حکمرانی کا نظام ہو, عدلیہ ہو, سب سے یہ جڑا ہوا ہے. صحیح ہے نا. تو جب یہ بدل جائے گا تو ملک پورا کا پورا ہندو راشٹر بنے گا. ایک دوسرا یہ ہے کہ اس سے جو مسلمانوں کے یعنی تاریخ رہی ہے, چونکہ ہم سب جانتے ہیں باقاعدہ, ہم لوگ یعنی جنگ آزادی کے موقع پر جوشیلے تقریر کرتے ہیں کہ اس ملک کے چپے چپے پر ہمارا خون ہے, جتنا خون ہم نے دیا ہے غیروں نے اتنا پسینہ بھی نہیں دیا ہے. یہ سب ہم ہے نا, یہ ہمارے صحیح ہے. لیکن یہ چیز جو ہے صرف ہم تک نہ ہو بلکہ وہ ہر فرد, اس لیے اصل میں کیا ہوتا ہے جب یہ پالیسی کے ذریعے چاہتے یہ ہیں کہ انفیریٹی کمپلیکس ڈیولپ ہو جائے, احساس کمتری آ جائے, ڈر اور خوف کا ماحول آ جائے, تاکہ یہ آسانی سے ہندو دھرم کو قبول کر لیں. عزیزو الحمدللہ, اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے, غالب ہونے کے لیے ہے. صحیح ہے نا. حق غالب ہو کر رہے گا. اور جیسے ہمارے اکابر اللہ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے, فرما رہے ہیں کہ حق کے غالب ہونے کے دن بہت قریب ہیں. اللہ ان گنہگار آنکھوں کو وہ دن دکھا دے. اس کے لیے جیسے یعنی باطل مٹنے سے پہلے پھڑکتا ہے, صحیح ہے نا, مٹنے سے پہلے وہ پھڑک شروع ہو چکی ہے, تو مطلب یہ ہے کہ بہت جلد یہ مٹنے والا ہے. ہم نہیں دیکھیں گے تو آپ ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے مایوس ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. اور واللہ محیط بالکافرین, اسی پالیسی کے تحت, اسی پالیسی کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ حق کو غالب کر کے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن ضرورت یہ ہے, جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ علماء کو مصابیح الارض, مصابیح هذه الامہ کہا گیا ہے. صحیح ہے نا. اور کینڈل پگھلے بغیر یہ چاہے کہ روشنی دے دے, ہو سکتا ہے. آپ کے بازو, ہاں نہیں وہی لاسٹ, جی کیا کرنا پڑے گا. دیکھیے بھائی میں بتاؤں نا, اس وقت پر بہت زیادہ اٹینٹیو ہونے کی ضرورت ہے. آپ اس کو بہت سیریسلی لیں. کیا کرنا پڑے گا بولیے, بیٹھیے تشریف کیے, سامنے آئیے. معاف کرنا یعنی میری مجبوری ہے, اس کے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا. مجمع کو اٹینٹیو بنائے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا, یہ میری مجبوری ہے, معافی چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی اصل میں وقت کم ہے, ورنہ میں آپ کے درمیان آ کر محاضرہ پیش کرتا, بیٹھتا نہیں میں. خیر, تو کرنا کیا ہے,
کیا تبدیلیاں لانا ہے، صرف ایک کام کر لو، پکا ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ دین کی اور اسلامی عقائد کی حفاظت کے لیے اپنا جان، اپنا مال تعلیمی تحریک کے لیے قربان کریں گے۔ کون کون تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، تھوڑی دیر رکھو، کون نہیں اٹھائے دیکھیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ جزاکم اللہ، 100% تشکیل ہو گئی الحمدللہ۔ ویسے تشکیل کے بغیر تو کوئی مجلس ہی نہیں ہوتی بولتے ہیں، صحیح ہے نا؟ اللہ جزائے خیر دے۔ دیکھیے میں اصل بات یہ ہے کہ بہت پر امید ہوں میں آپ حضرات سے، اور انشاءاللہ آپ کا ارادہ، اگر آپ نے اللہ کو حاضر و ناظر بنا کر یہ ارادہ کیا ہے تو یقیناً آپ میں کا ایک ایک لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ بغیر مبالغے کے بولوں میں آپ کو، صرف جو ہے اس وقت پر اللہ کی مدد اتنی تیزی کے ساتھ پہنچنے والی ہے کہ یہ وہ دور آ رہا ہے کہ دین پر جمنا گویا انگار کو ہاتھ میں، ہتھیلی میں لینا ہے۔ تو ویسے وقت میں آقا نے بشارت دی ہے کہ صحابہ کے 50 کے برابر اللہ ہماری مدد کرے، ہماری ایک کی مدد کریں گے، صحیح ہے نا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ایک تو عزم کرنا ہے، مومن کے عزم، خاص طور پر علماء کے عزم کی طاقت طوفان اور زلزلے کی طاقت سے بڑھ کر ہے۔ صرف عزم کر لیجئے، اللہ اسباب دیں گے انشاءاللہ۔ 1952 میں گورکھپور میں RSS کا ایک جلسہ تھا، اس میں RSS کے 19 والنٹیئرز نے قسم کھائی تھی کہ ہم پورے دیش میں ہندو نظام تعلیم کو رائج کرنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور صرف 19 کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت پر ہر بستی میں ان کے اسکولز ہیں، ان کے ٹیچرز ہیں، ہر بستی میں، اور یہاں تک کہ قبائلی علاقوں میں، جنگلات میں، پورے ملک میں 1 لاکھ اسکولز ہیں ان کے۔ گزشتہ تقریباً کچھ مہینے پہلے محبوب نگر میں میرا محاضرہ تھا، محاضرے کے بعد ایک اردو کے ٹیچر جیسے ہی بیٹھے تھے ہم، تو انہوں نے بتایا کہ اردو محبوب نگر کے کئی اردو کے ٹیچرز جو ہے ودیا بھارتی سے، یعنی RSS کی تعلیمی تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں، آن لائن کورسز کر کر ان سے سرٹیفکیٹس آن لائن حاصل کر رہے ہیں، اور پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ ودیا بھارتی اصل میں کس کی ہے۔ وہ لوگ جو کام کرتے ہیں بغیر کسی شور شرابے کے، ہمارے پاس جو ہے شور زیادہ ہوتا ہے، کام کم ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ اب سے جو ہے ہم اپنا انداز بدلیں گے۔ جب آپ ایک عزم کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ سے کام لیں گے۔ ایک بڑی تبدیلی یہ کرنا ہے کہ عوام اور علماء کے درمیان میں جو خلیج ہے، جو کمیونیکیشن گیپ ہے، اس کو فل کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ عام طور پر ہم مدرسوں کو بچوں کو دیتے ہیں، وہ یعنی تقاریر میں عصری علوم کے بارے میں نفرت، حقارت، اور ان تو جو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والا ہے، ان تو ایسا ہے، ان تو داڑھی منڈا ہے، ان فلاں ہے، یعنی بالکل اس کو یہ ہم یعنی اگر ہم نے ان کو قریب نہیں کیا
صرف تاریک سنت کہہ کر ہم نے ان کو دور کر دیا تو غیر ان کو قریب کر کر مرتد، بلکہ حضرت مولانا محمود مدنی اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، فرمایا کہ اس وقت پر ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ارتداد کے قریب کھڑی ہوئی ہے، اور حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب یعنی تقریباً 20 سال پہلے مرکز نظام الدین میں فرمایا تھا کہ قلبی اور عملی ارتداد تو عام ہو چکا ہے، لسانی ارتداد باقی ہے۔ چونکہ آپ حضرات علماء ہیں، اب اس کی تشریح کی ضرورت نہیں، کیا عملی ارتداد ہے، کیا قلبی ارتداد ہے۔ عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے ایک بڑا طبقہ مرتد ہو چکا ہے، صرف زبان سے مرتد ہونا باقی ہے۔ تو ایسے حالات میں یہ جو ہر طبقے کو، خاص طور پر آپ حضرات علماء محلے والی سطح پر، مسجد والی سطح پر ہر ایک کو قریب کرنا ہے، اسی طریقے سے دیندار خواتین کو کے ذریعے معلمات کو اور پڑھے لکھے یعنی ورکنگ وومنس کو، ان تمام کو جوڑنا ہے۔ ابھی ہمارا کابل قدیم صالح جدید نافع کی پالیسی اختیار کی ہیں، تو اس کے لیے ان کو سینے سے لگائیں، ایک ایک فرد کو۔ میں امام صاحب ہوں، وہ آ کر مجھ سے ملیں، یہ ہرگز نہیں۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بولتے ہیں پیاسے کو سمندر کے پاس آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ہماری تشبیہ پیاسے کے یعنی سمندر کے ساتھ نہیں دی، بلکہ بادل کے ساتھ دی ہے، اور بادل خود پہنچتا ہے، بادل خود پہنچتا ہے۔ ہمیں تواضع کو اختیار کرتے ہوئے اور ان کو محسن سمجھ کر، ان کو محسن سمجھ کر ان کو اپنے سینے سے لگانے کی ضرورت ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیرلا کے ایم پی نظام الدین پہنچے، اور وہ اس وقت نوجوان، پورا کلین شیو، ٹپ ٹاپ میں تھے، تو حضرت نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور ان کو سینے سے لگایا اور کہا کہ آپ ہمارے محسن ہیں۔ تو کہا کہ حضرت آپ ہمیں شرمندہ نہ کریں، تو کہا کہ بیجا تعریف کا میں قائل نہیں ہوں، مسلمانوں کے مسائل کو پارلیمنٹ میں پیش کرنا ہمارا کام تھا، آپ کر رہے ہیں، یہ اسی لیے آپ ہمارے محسن ہیں۔ فوراً اس وقت پر ایک ایک فرد کو قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا کام، ہر مسجد، ہر بستی میں، ہر مسجد کے آس پاس اور ہر بستی میں 3 قسم کے مکاتب، مکاتب اطفال تو عموماً ہے ہی ہیں، لیکن مکاتب نسوان اور مکاتب بالغان، یہ علماء سے جوڑ کا، اہل علم سے جوڑ کا بہترین ذریعہ، ان کو قریب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند کرے، 8 اگست 1971 کو دینی تعلیمی کونسل کے اجلاس میں فرمایا تھا کہ مکاتب اس وقت کی اعلیٰ درجے کی تبلیغ، اعلیٰ درجے کا جہاد اور اعلیٰ درجے کا ذکر ہیں۔ آپ کے الفاظ ہیں۔ کب کی بات؟ 1971 میں آپ نے فرمایا تھا، تو اس وقت اس تعلیمی پالیسی کے بعد اب کیا بولنا چاہیے ہمارے کو؟ ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس وقت پر یعنی دیندار خواتین کو
حرکت میں لانے کی ضرورت ہے. میری بہن, میری بیوی یا میری کوئی رشتہ دار جو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھ سکتی ہے, پڑھا سکتی ہے, پڑھتی ہے, تو اس کو تجوید کے ساتھ قرآن کے ساتھ ساتھ, اور ایک بات, ایک اہم تبدیلی ہمیں یہ لانا ہے کہ مکاتب میں عقائد, مسائل اور سنتوں کی تعلیم مکاتب کے نصاب کا جز بنایا جائے. عقائد کے بغیر ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی, مسائل کے بغیر اعمال درست نہیں ہو سکتے, اور سنتوں والی زندگی کے بغیر آدمی کامیاب ہو نہیں سکتا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقت ہمارے پاس صرف گھنٹے کا ہوتا ہے یا 50 منٹ کا ہوتا ہے مکتب کے لیے, اور بچے ہوتے ہیں 25, 30 یا زیادہ بھی. اس کو کیسے قابو میں لائیں؟ ماشاءاللہ مفتی ابوبکر صاحب اس سلسلے میں بہت محنت بھی کر رہے ہیں. تو اجتماعی تعلیم کو, اجتماعی, جیسے تمام اسکولز میں, کالجز میں اجتماعی تعلیم ہوتی ہے, ایک ساتھ جو ہے, آپ اگر 20 بھی بچے ہیں, ایک بچے کو آپ 3 منٹ بھی دیں گے تو 1 گھنٹہ ختم ہو جائے گا. اس کے بجائے اجتماعی تعلیم باقاعدہ ماشاءاللہ کئی حضرات اس سلسلے میں محنت کر رہے ہیں, ادارہ دینیات اور اسی طریقے سے وفاق المدارس, وفاق المکاتب وغیرہ, اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. تو باقاعدہ تربیت دے رہے ہیں اس پہ. تو اجتماعی تعلیم کو اگر آپ قابو میں کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ چاروں ٹاپکس کور کر سکیں گے. مسائل, اگر 20 منٹ تجوید کے ساتھ نازل قرآن مجید, بقیہ 15 منٹ 20 منٹ عقائد, مسائل, سنتوں کو ڈیلی دے سکیں گے آپ. اور ایک تبدیلی یہ لانا ہے. عموماً ہم لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں, رٹا دیتے ہیں. ابھی رمضان سے بالکل پہلے ایک مکاتب کا یہ تھا, تو تقریباً 7-8 گاؤں کے ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے. تو ایک بچہ جو ہے پانی پی رہا تھا کولر کے پاس. تو میں نے ایک سوال کیا کہ بھائی پانی پینے کی سنتیں کس کو یاد ہیں؟ تو اکثر بچوں نے ہاتھ اٹھائے, اور اس میں وہ بچہ بھی ہاتھ اٹھایا جو وہاں پانی پی رہا تھا. وہ خود لیفٹ ہینڈ سے پانی پی رہا تھا, اور بتایا کہ مجھے یاد ہے. پانی پی رہا لیفٹ ہینڈ سے, اور بول رہا کہ مجھے یاد ہے. تو عمل میں کتنا وہ کوئی جائزہ نہیں ہوگا, سنتوں کا, مسائل کا, عقائد کا جائزہ نہیں ہوگا. عقائد کے سلسلے میں بھی خاص طور پر عقلی دلائل کو اس وقت پر یہ واٹس ایپ, سوشل میڈیا بہت, آپ حضرات ذرا سا اس کو, اور آپ حضرات سے ادباً درخواست ہے کہ ہم جو ہے سوشل میڈیا میں فلاں کے اوپر چھینٹے اچھالنا, فلاں کو تنقید کرنا, فلاں یہ سب چھوڑ کر یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کے ذریعے باطل کا مقابلہ کر سکیں. آج اللہ معاف فرمائے, ٹھیک ہے, میں اس کو یہ صرف ایک بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسکول میں اس وقت پر ہم جو جس ذہن کا ہے, مثلا اسکول اس وقت پر جتنے بھی ہیں, یا تو وہ کرسچینٹی کو پھیلانے کے لیے ہیں یا پھر ہندو نظام تعلیم کو نافذ کرنے کے لیے ہیں. مسلمان اسکولوں میں بھی برائے نام دینیات ہے, نام کے لیے ہے, عملی طور پر کوئی بڑی تبدیلی, ذہن سازی نہیں ہے. تو ذہن سازی کی ضرورت ہے, دین کو پلانے کی ضرورت ہے, رٹانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ خدمت اور احسان کے ذریعے, اخلاق کے ذریعے غیر مسلموں سے تعلقات بڑھانا ہے, اپنی ایمان کی حفاظت کے ساتھ, اپنے عقائد کی حفاظت کے ساتھ. مساجد سے جوڑنا, مدارس, مکاتب کیا ہیں, دین کیا ہے, اس سلسلے میں ان کو
پہلے خدمت کریں, ان کا دل لیں, پھر بعد میں دعوت دیں. علماء کرام کو انگریزی بول چال, کمپیوٹرز اور اسلامی تاریخ پر عبور حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ابھی کل جو میٹنگ میں پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ آف لائن تعلیم ہو, آن لائن تعلیم ہو, ایک 7-8 سال کے بعد جو ابھی کافی بہت تبدیلی آ چکی ہے, جو سوالات آ رہے ہیں, مثال کے طور پر 10th میں ابھی جو امتحان ہوا ہے, 50% سوالات ٹیکسٹ بک کے تھے, تو 50% جو ہے جنرل ہیں. اب آپ کتاب میں ڈھونڈیں گے تو بھی نہیں ملیں گے. اور ایجوکیشن پورا کا پورا ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے. تو اس کے لیے کمپیوٹر لٹریسی اور انگریزی کمیونیکیشن اسکل آپ آسانی سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. الحمدللہ ایپس ہیں, کئی آن لائن کورسز ہیں, مشکل نہیں ہے. اور سچی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میرا انداز پریکٹیکلی, خاص طور پر یعنی اسکول کھولنے کے بعد میں نے 5 پوسٹ گریجویشن کیے ہیں اسکول چلاتے ہوئے, اور پی ایچ ڈی بھی کیا ہے. عموماً ہوتا یہ تھا کہ مثلا بعض ایم ایڈ کورس فاصلاتی نہیں ہوتا, باقاعدہ کالج میں اٹینڈ کرنا پڑتا ہے, لیکن فرصت نہیں ہے تو کانڈونیشن جو غیر حاضری کے لیے فیس دینا پڑتا ہے, وہ جتنی غیر حاضری تھی اس اماؤنٹ پے کر کر پھر امتحان لکھنا پڑتا. کانڈونیشن فیس دے کر جب ہم گئے لکھے تو الحمدللہ جو رزلٹ ملا, وہ لوگ 2 سال مستقل طور پر وہاں رہ کر وہ رزلٹ نہیں لا سکے. 2 مہینے میں, صرف 2 مہینے مشکل سے میں اٹینڈ کیا ہوں, الحمدللہ ان سے زیادہ مارکس مجھے ملے. تو قرآن اور حدیث کے علوم کی برکت ایسی ہے, یہ سب کوئی حیثیت نہیں رکھتے آپ کے لیے. آسانی کے ساتھ انشاءاللہ آپ اس پر عبور حاصل کر لیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے ان کی زبان میں, اور ہم جو ہے اس وقت پر جو زبان, جو لینگویج, جو کلچر اس کو نہیں سمجھے تو پھر کیسے ہم دفاع کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم سب مل کر طے کر لیں, اس وقت پالیسی میں 2035 اور 2040 کا ایک میعاد بند ہدف ہے, تو ہم بھی طے کر لیں انشاءاللہ 5 سال میں اپنی بستی میں مجھ سے جتنے لوگ منسلک ہیں ان تمام کو میں کم سے کم دین کی بنیادی عقائد, مسائل, سنتوں سے میں ان کو واقف کرواؤں گا. کون کون تیار ہیں؟ پکی بات؟ ماشاءاللہ, جزاکم اللہ. ایک آدمی بھی ہوں گا نہیں, اللہ جزا خیر. حالانکہ یہ میرا لاسٹ سیشن ہے, میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بھئی مجھے لاسٹ سیشن میں تو ظاہر بات ہے آپ 9:30 سے اب تک بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ قبول کرے. ٹھیک ہے, تو آپ خود ٹارگٹ بنا لیں, اللہ کی غیبی مدد آئے گی انشاءاللہ کہ مجھے کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب تیسرا ٹاپک یہ ہے تدریسی عملے کی ذہن سازی. عام طور پر یہ ایک بات یاد رکھ لیں, یہ جو ٹیچرز ہیں نا, یہ جو جس ذہن کا ہوتا ہے اسی ذہن کو وہ اپنے اسٹوڈنٹس میں ٹرانسفر منتقل کرتا ہے. 2 دن پہلے کی بات ہے, بنگلورو میں ایک IAS کوچنگ سینٹر ہے, خاص طور پر اللہ جزا خیر دے, بعض لوگ دیکھیے ملک سے 20 بچوں کو لے کر ان کو ڈگری کراتے ہوئے IAS IPS کے لیے تیار کریں, فری ایجوکیشن دیں. تقریباً ایک بچے کے پیچھے سالانہ 5 لاکھ 8 لاکھ خرچہ آتا ہے, لیکن وہ لوگ دے رہے ہیں. اس میں ایک کشمیری ہے جو ایڈمنسٹریٹر ہے, تو وہ جو ہے, حالانکہ یہ خاص طور پر یہ کوچنگ سینٹر IAS IPS کا تو ظاہر بات ہے موسٹ سیکولر بننے کی ضرورت پڑتی ہے,
یعنی آدمی کو, لیکن وہ اپنا جو ذہن ہے پوری طریقے سے کھلے عام بچوں میں منتقل کرنے کی کوشش کرا. مجھے تعجب ہوا کہ کیسے جو ہے IAS IPS کوچنگ سینٹر میں بھی یہ ہو سکتا ہے کیا بول کے. بالکل, یعنی جو جس ذہن کا ہوتا ہے وہ اسی کے اعتبار سے ان کی تربیت کرتا ہے. میں اس کی مزید وضاحت نہیں کروں گا چونکہ وقت طلب ہے. اب یہ ہے کہ ابھی دو دن پہلے ایک نیوز آئی تھی کہ کلکتے کی ایک IAS فائنل سلیکشن میں ایک طالب, اس کو باقاعدہ وہ حجاب میں گئی تو انٹرویو لینے والوں نے پوچھا کہ آپ IAS بن کر کیسے ڈیوٹی کریں گے حجاب کے ذریعے. اس نے کھلے طور پر جواب دیا کہ جب منموہن سنگھ پگڑی باندھ کر اور مودی تلک لگا کر ملک کی خدمت کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتی. مجبور ہو گئے وہ لوگ اس کو سلیکٹ کرنے پر. تو ایکسپرٹ اسکلز ڈیولپ کرتے ہیں یہ ٹیچرز جو ہے. اس لیے اب آپ کی بستی میں, آپ کی مسجد کے آس پاس میں جتنے ٹیچرز ہیں, اسپیشلی لیڈی ٹیچرز, ان کی لیسٹ بنائیے, کیسے ان کی ذہن سازی کریں. اس لیے کہ یا تو اس وقت پر یقین مانیے آپ کو چونکہ اس کا احساس نہیں ہے کہ ہر ٹیچر ایک خاص ذہن کے ساتھ ہے, یا تو وہ سیکولر ہے, یا تو وہ عیسائی ہے, یا پھر وہ ہندو ہے. الحمدللہ اس دور میں کچھ اسلامک ٹیچرز بھی, معلمات بھی مل رہے ہیں, لیکن کم تعداد میں ہیں. ہمارے لوگ مسلمانوں کی تو بول بتاؤ, میں مسلمان معلمین اور معلمات یا تو سیکولر ہیں, یا تو عیسائی ذہن کے ہیں, یا پھر ہندو ذہن کے ہیں. مسلمان کہہ رہا ہوں میں, غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. ایسا ہی ایک تو ایک ٹیچر اسکول میں کلاس روم میں بچے کو پوچھا, اسٹوڈنٹس یہ کیا ہے؟ فین ہے. یہ کیا ہے؟ لائٹ ہے. یہ کیا ہے؟ چیئر ہے. کیا مطلب؟ جو چیز ہے, جو چیز نظر آتی ہے وہ موجود ہے, اور جو چیز نظر نہیں آتی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ فارمولا سمجھ گئے. اس کے بعد پوچھا کہ اللہ ہے کیا؟ سب بچے کیا بولتے ہیں؟ ہے بول تو بتاؤ. بولتا نہیں ہے. ایک بچہ اٹھ کے, یہ جو جملے ہیں آج مسلم لڑکیاں, مسلم اسٹوڈنٹس, مسلم ٹیچرز کھلے طور پر کہہ گئے کہ I never believe in the existence of God. خدا موجود ہے یہ مانتا نہیں. تو ایک بچہ اٹھا, ان بولا ہے. بولتے بولا آ ادھر بتا ہے کیا؟ تو بچہ بولا انہوں کون ہے؟ ماسٹر جی ہے. دکھ رہے اور دکھ رہے. ان کو عقل ہے کیا؟ کیا بولتے ہم؟ ان کو عقل نہیں ہے, اس کے واسطے ایسی باتیں کریں بول کے چلے گا. تو ایسی نسل کو تیار کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایسے ٹیچرز آ جائیں جو بھگوت گیتا بھی سامنے رکھ کر بھگوت گیتا کے شلوک پڑھتے ہوئے سورہ اخلاص اور آیت الکرسی کی تشریح کر سکیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. کر سکتے نہیں؟ کون کون کریں گے؟ پکی بات. یعنی صرف عموماً جو ہے اسکولس میں بچے جو ہے ہاتھ اٹھانے سے پہلے کون کون اٹھائیں, کون کون نہیں, دیکھ کے اس کے بعد اٹھاتے ہیں. نہیں ماشاءاللہ آپ لوگ تو بغیر آزو بازو دیکھے کے اٹھا رہے ہیں, تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اندر کے جذبے کے ساتھ اٹھا رہے ہیں. اللہ جزا خیر دے, اللہ قبول کر لے. اب جو ہے وقت ختم ہوگا, میں ذرا تیزی سے آگے بڑھوں گا. تو
फोर्थ टॉपिक है मुनासिब बदल तैयार करने वाले इदारे और शख्सियात। इसमें यह है कि असल में जैसा मैंने बताया कि पॉलिसी के अंदर, पॉलिसी के पेज नंबर 16 में यह है कि हम जो है बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए वॉलंटियर्स और समाजी सोशल वर्कर्स की खिदमात को हासिल करेंगे। सॉरी, पॉलिसी के पेज नंबर 9 में, पेज नंबर 9 में लिखा हुआ है कि तालीम और तरबियत के लिए आरएसएस का नाम लिए बगैर आरएसएस के वॉलंटियर्स को और सोशल वर्कर्स को, उसके अलावा जितने सोशल वर्कर्स हैं उनकी खिदमात हम हासिल करेंगे। यह है, जब वो आरएसएस के खिदमात हासिल कर सकते हैं तो मुस्लिम विद्या वॉलंटियर्स को भी रिजेक्ट नहीं कर सकते, है ना। जब इंटरव्यूज होंगे, सिलेक्शन होगा, तो जाहिर बात है, इसीलिए हम खास तौर पर आप हजरात जितने ग्रेजुएट्स हैं, पढ़े लिखे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं और वुमेन्स भी हैं, लड़कियां भी हैं, उनको भी शरई हुदूद में रहते हुए मुअल्लिमात के जरिए उनको भी, उनकी भी जहन साजी कर एक ऐसा अमला तैयार करने की जरूरत है कि जो स्कूल्स में विद्या वॉलंटियर्स या सोशल वर्कर्स के तौर पर बाकायदा तनख्वाह के साथ काम कर सकें। और ये लोग, अच्छा, अब इस वक्त पर बड़ा मसला यह है, आज की बात नहीं बोलूं मैं, तकरीबन 25 साल पहले स्कूल जब मैं ओपन कर रहा था, पहला इंटरव्यू ले रहा था, तो टीचर्स, एक टीचर आई, मुसलमान टीचर है, जो बिल्कुल साड़ी चोली में आ गई थी। तो उस वक्त पर मैं उसको ये बोला कि भाई अगर हम अपॉइंट कर लें तो क्या आप पंजाबी ड्रेस में आ सकेंगी? बुर्का नहीं बोला मैं, इसलिए कि जिस इलाके में मैं उस स्कूल खोला था उस वक्त पर हमारी खवातीन यानी बुर्के के साथ आती थी, तो मुकामी लोग बोलते थे दय्यम चिंदी, शैतान आया बोल के। तो बुर्का तो फौरन जो है वो बोली कि मैंने चले गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हिंदू भी बुर्का पहनने के लिए तैयार है। तो मेहनत की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए यानी आप हजरात ऐसे, यानी एक काम यह है कि विद्या वॉलंटियर्स को और सोशल वर्कर्स, और जरूरत पड़े आप खुद विद्या वॉलंटियर्स और सोशल की वर्कर्स की तरह सरकारी स्कूलों के अलावा कुछ स्कूल्स, थोड़े स्कूल्स हैं, सेकुलर स्कूल्स हैं या अक़लियती तालीमी इदारे हैं, उन लोगों के लिए भी यकीन मानिए इस वक्त पर हम लोगों को यानी अपॉइंटमेंट के लिए टीचर्स को लिए बहुत बड़ा मसला होता है कि इस्लामी माहौल में काम करने वाले के लिए या तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं मिलते, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं तो इस माहौल में यानी एडजस्ट होने वाले नहीं मिल रहे। बहुत बड़ा मसला होगा इस वक्त पर। आज की बात बोलूं मैं, प्रेजेंटली कई मरतबा यह होता है कि भाई चलो ये एक्सपर्ट है, ये यानी माहौल में संभल जाएगी, 15-20 दिन में या तो यानी माहौल को बदलने की कोशिश करती, फौरन हमको मजबूर होकर निकालना पड़ता है, बल्कि निकालना तो बहुत कम पड़ता है, वो खुद निकल जाती हैं, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा। मुसलमान टीचर्स के बारे में बोल रहा हूं मैं, यानी बहुत वो इससे कम तनख्वाह पर आजादाना माहौल में काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अच्छी तनख्वाह पर इस्लामी माहौल में करने के लिए तैयार नहीं है। एक हिंदू टीचर मेरे पास 4 साल काम करी, वो रमज़ान में आके बता गई कि चैतन्य में उसका अपॉइंटमेंट, भाष्यम में उसका अपॉइंटमेंट हुआ है। वो बोल रही कि भाई मैं वहाँ पर यानी अभी भी रोज़ा रख रही हूँ
کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے کھاتی ہوں, لیکن مسلمان ٹیچرز ہیں, روزہ بھی نہیں ہے, بسم اللہ بھی معلوم نہیں ہے ان کو, بول رہی مجھے کھانے کی دعا یاد ہے, ان کو یاد نہیں ہے, بول رہی سنیتا بول کے ٹیچر, وہ بتا گئی مجھے. ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کو ہم خواتین کا, ٹیچرز کا, کام کرنے والی عورتوں کا, لڑکیوں کا, گریجویٹس کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس پر جو ہے کوئی محنت نہیں ہو رہی ہے ایز آن ٹوڈے, آج کے دور میں. صحیح بات ہے. مرد حضرات تو تھوڑا بہت اجتماعات میں, مساجد میں وغیرہ میں, یا علماء اہل علم سے اختلاط میں تھوڑا بہت تو سیکھ لے گئے, لیکن بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس کے لیے ان کی اور ان کی ذہن سازی اور ایک عملے کی تیاری کی ضرورت ہے. دوسرا جو اہم کام ہے اسی پالیسی میں, یعنی پالیسی کا ایک اہم چیز یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن, کیپٹلائزیشن بول کے بول رہے ہیں, 4 سیز بول کے بولتے ہیں. اس میں ایک سی یہ ہے کہ پالیسی کو خانگیانہ, یعنی اس کو پرائیویٹائز کیا جائے گا. اس کے لیے باقاعدہ ہے کہ انٹرنیشنل اسکولز, انٹرنیشنل کالجز قائم ہوں گے, جتنے سرمایہ کار ہیں وہ پرائیویٹ اسکولز کھولیں گے. وہ تو جب وہ لوگ کھول سکتے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں کھول سکتے؟ تو اس لیے جو صاحب ثروت ہیں, جو صاحب استعداد ہیں, اب جو بزنس کرنا ہی ہے, کئی جگہ بزنس لگائیں, اس کے بجائے ان کو یہ بتائیں کہ یہ بزنس, اسکول ایجوکیشن بزنس, آپ جانتے ہیں ہاسپٹلز اور اسکولز, وہ بزنس فیمس ہے کہ اس میں نقصان نہیں ہوتا, یعنی آدمی ڈوبتا نہیں. چاہے ڈیولپ ہونے میں کچھ وقت لگے اسکولز اسپیشلی, لیکن سرمایہ ضائع نہیں ہوتا. تو اس کے لیے ہم آپ حضرات موٹیویٹ کریں کہ دین کے تحفظ کے لیے, ایمان کی عقائد کی حفاظت کے لیے اسکولز کھولیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ٹیوشن سینٹرز, کوچنگ سینٹرز باقاعدہ صبح کے وقت میں, شام کے وقت میں, جیسے آپ مکاتب چلاتے مساجد میں, بلکہ مساجد میں بھی کوچنگ سینٹرز شروع کریں, ٹیوشن سینٹرز. امت کے نونہالوں کی ایمان کی حفاظت سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو مسجد نبی میں جگہ دیا ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں واہ انگلش مسجد میں پڑھانا, بتائیں کہ اگر دین کی حفاظت کے لیے انگلش کوئی سیکھ رہا ہے, انگلش ڈیولپ کر رہا ہے, تو یہ بھی کار خیر ہے, یہ بھی ثواب کا ذریعہ ہے, یہ بتانا چاہیے. ایک اسکولز, کوچنگ سینٹرز, ٹیوشن سینٹرز, اور اس کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں کیا کیا کرنا ہے. آپ کے بازو نہیں, ٹھیک ہے, کوچنگ سینٹرز, اسکولز, کوچنگ سینٹرز, ہاسٹلز, وومن ہاسٹل, گرلز ہاسٹل, بوائز ہاسٹل, مینس ہاسٹل, بلڈنگ ہے باقاعدہ جو ہے ہاسٹل رکھیں, ہمارے تحت رہیں گے, ان کے نماز کے لیے ان کے باقاعدہ ایک سسٹم بنائیں, نماز روم بنائیں, ہاسٹل یہ کریں, جیسے مسجدوں کے کمروں میں لوگ, ویسے جو ہے باقاعدہ ہاسٹلز قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اسپورٹس کلبز ہمارے ہونے چاہیے. یعنی بنگلہ دیش میں ایک مرتبہ جماعت میں تھا میں, وہ مسجد کے بالکل بازو بہت بڑا میدان ہے, نماز کے وقت پہ بچے فٹ بال کھیل رہے,
जमात गई, दावत दिए तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, वापस आ गई। तो जमात में एक नौजवान वो खुद जो है गया, जाके बोला कि मैं भी आपके टीम में शामिल होना चाहता हूं बोल के। वो भी जो है 5 मिनट उनके साथ फुटबॉल खेल के पूरी टीम को मस्जिद में लेके आ गया, हमारी जमात का एक साथी। तो इस वक्त पर हिकमत को अपनाने की जरूरत है, कैसे उनको करीब करना है। तो ये हो सकता नहीं हो सकता, ठीक है। और आमतौर पर इदारों के सिलसिले में एक तो मिल्लत एजुकेशनल फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो मौलाना मुश्ताक साहब, अब्दुल लतीफ़ साहब वगैरह ऑल इंडिया लेवल पर इस्लामी स्कूल्स के एक ऑर्गेनाइजेशन है वो, और इस तरीके से यमियस एजुकेशन है, दागा कम पब्लिक स्कूल है मौलाना खालिद बेग नदवी साहब की, शाहीन ग्रुप ऑफ स्कूल्स वगैरह, और जो भी इदारे वैसे बाकायदा दूसरे कई इदारे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। तो इन इदारों के तरफ तलबा तालिबात को राग़िब करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। बच्चों को कुफ्र और शिर्क के माहौल से लाकर बताएं कि भाई आपको अगर मैं बोलूं 1 लाख रुपए देते हैं जाके पूजा करो, वो तो करते नहीं, लेकिन आप ही जो है सालाना 50,000 60,000 देके बच्चे को रोजाना पूजा करा रहे हैं, होगा नहीं होगा। सरस्वती पूजा, सूर्य नमस्कार, तो इसके लिए उनको राग़िब करने की जरूरत है। शख्सियात के नाम भी बोल दिया मैं। बकिया ये है, मुफ्ती साहब आ गए, स्कूल खोलने का आसान तरीका एक तो ये है कि स्कूल जो है इंडिया में ये नो प्रॉफिट नो लॉस बिजनेस है। बिजनेस कहते नहीं बल्कि इसको सर्विस कहते हैं, इसीलिए इसके लिए एक रजिस्टर्ड सोसाइटी की जरूरत है। सोसाइटी रजिस्टर्ड करें 11 अफराद की, 13 अफराद की, सोसाइटी एक्ट के तहत। वो कैसा बनाना वो लोग बताएंगे आपको, सोसाइटी फॉर्म करना है। उसके बाद दूसरा बजट फिक्स करना पड़ेगा आपको, यानी खास तौर पर जो यानी कितना बजट आप ये करेंगे, बजट कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए कि ये 10 लाख में भी हो सकता है और 10 करोड़ का भी हो सकता है जो लेवल। और दूसरा ये है कि किस एरिया में आप इसको खोलेंगे, वहाँ का सर्वे करना पड़ेगा, और वहाँ का लेवल क्या है, वहाँ की बेस्ट स्कूल कैसी है, उनका स्ट्रेंथ क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद ये है कि जो लोग तजुर्बेकार हैं, ख़ास तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल चलाने का तजुर्बा रखने वाले, और इसी तरीके से प्रिंसिपल जो टीचिंग का तजुर्बा रखने वाले ऐसे अफराद को, और इसी तरीके से जो फ्रेंचाइज वगैरह भी दे रहे हैं आजकल, उनसे जुड़कर भी यानी स्कूल को खोल सकते हैं। इसके लिए यह है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये कानून है कि अगर आप अपर प्राइमरी या हाई स्कूल खोलना चाहते हैं तो अक्टूबर 31 से पहले परमिशन के लिए अप्लाई करें, यानी आइंदा साल के लिए इस साल अक्टूबर 31 तक आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 1 साल का परमिशन देते हैं जुलाई तक का, नेक्स्ट ईयर के जुलाई तक का, फिर अगस्त 31 तक रिकग्निशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ये सारा बाकायदा जो है ऐसे लोग हैं जो पूरी कार्रवाई करते हैं और इस सिलसिले में वो फाइल पूरा प्रपोजल तैयार करके आपको देते हैं। तो ये चंद बुनियादी यानी आसान तरीके से इदारों से, शख्सियात से, जो लोग स्कूल के मसलन आप हजरात के पास जो भी स्कूल चलाने वाले हैं माशाल्लाह, मुझसे मौलाना मुफ्ती अबू बकर साहब से या फिर मौलाना खालिद बेग नदवी साहब या यमियस के अब्दुल लतीफ़ साहब और जो भी हैं उनसे भी रब्ता कर आप इस सिलसिले में मज़ीद रहबरी हासिल कर सकते हैं। और जहाँ तक शरीय और हुदूद की हिफाजत का ज़रिया है, अगर आप आज़्म के साथ, एक पक्के इरादे के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह यानी एक मरतबा युगंडा में हमारी जमात जो है वहाँ मस्जिद में यहाँ का एक फेमस इस्लामिक स्कूल है बोल के मालूम हुआ, तो फेमस इस्लामिक स्कूल को विज़िट करना बोल के हम जा रहे थे। अभी दूर था
मालूम होगा बाकायदा डांस और इसका म्यूजिक का प्रोग्राम चल रहा, और नाम इस्लामिक स्कूल है। ऐसा यहाँ भी खुद मुसलमानों के ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ दीनियात कुरान भी है और फिर ये तमाम चीज़ें हैं, तो इससे आसानी से के साथ कानूनन भी, यानी मैं जब स्कूल खोलने के लिए बैलास बनाया, बैलास सबमिशन किया रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो कंसर्न जो ऑफिसर था वो फौरन जो है लेके जरा सा ऐसा देख के बोला नहीं इसको बदल के लाओ, नहीं ये होता। मैं बोला ठीक है मैं बदलता हूं, लिख के दो कि मैं नहीं करता, बोल के मुझे लिख के दो आप बुलावें, मैं लेने में तैयार हूं वापस, लेकिन मुझे राइटिंग में दो कि मैं इस बेस पे नहीं कर सकता। तो फौरन मजबूर हो गया वो लेकर रजिस्टर करने के लिए, इसलिए कि मैंने खुद कहा कि ये जो है दस्तूर हिंद के तहत मैंने बैलास बनाया है, आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 का मैंने उसमें हवाला दिया, तो मजबूर होकर करना पड़ा। थोड़ा सा जो है हिम्मत की जरूरत पड़ती है, मर्दों का औरतों का, इसी तरह से तलबा तालिबात का इख्तलात से बचकर, और तमाम आप हजरात तो माशाल्लाह शरीय हुदूद को अच्छी तरह जानते हैं, इस सिलसिले में इंशाल्लाह बहुत काम कर सकेंगे। ठीक है, वक्त तो मेरा पूरा हो गया, अब मुफ्ती साहब इजाज़त देते हैं तो सवालात जवाबात की इजाज़त देता हूँ, वरना वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह जज़ा खैर अता फ़रमाए। हाफिज़ साहब ने अपने तवील तजर्बात और आलमी असफ़ार और गहरी मालूमात हम सब तक मुंतकिल फरमाई, और बहुत लंबा सफ़र पुरमशक्क़त करके, रस्मन ये जुमले कहे जाते हैं लेकिन वाकई उन्होंने आपकी मोहब्बत में काफ़ी लंबा सफ़र किया है। अल्लाह हज़रत को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। सवालात मजलिस के अख्तिताम पर इनफरादी तौर पर यहाँ बैठकर हज़रत से ज़रूर बातचीत कर सकते हैं, इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। अभी ज़ोहर की अज़ान हो जाएगी और 15 मिनट के बाद इंशाअल्लाह जमात खड़ी होगी, और फिर नमाज के बाद फ़ौरन ज़ोहराने का दस्तरख़ान लगा दिया जाएगा। हज़रत मौलाना अहमद उबैदुर रहमान अत्थर साहब, हज़रत शाह अबरारुल हक़ साहब हरदोई रहमतुल्लाहि अलैह, कारी सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि अलैह, और आजकल हज़रत कलीमुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम के तवील सोहबत याफ्ता फैज़ुल उलूम के बानियान में जिनके वालिद मोहतरम हैं, और मजलिस दावतुल हक़ की ज़िम्मेदार शख्सियत, और हमारे सूबे के दसियों मदारिस और दसियों स्कूल हज़रत की निगरानी में चलते हैं। शोबा हिफ्ज़ नाज़िरा नूरानी कायदा कहने को बहुत छोटी चीज़ है, काबिल होना अलग है, काबिल बनाना अलग है, पढ़ना अलग फ़न है, पढ़ाना अलग फ़न है। और आम तौर पर शोबा हिफ्ज़ नाज़िरा नूरानी कायदा लिखने वाले का इखलास मौवी में पढ़ाया जाता है। सहारनपुर का रहने वाला, पाकिस्तान में कारी मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब फरमाते हैं कि हमारे उस्ताद नूरानी कायदे के बग़ैर फ़न क़िरात नहीं पढ़ाया करते थे। हज़रत हरदोई रहमतुल्लाह अलैह की उम्र लग गई, वहाँ अब्दुल कवी साहब दामत बरकातुहुम के वालिद हाफिज़ अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने कितना ज़बरदस्त ताउन किया। ये सब चीज़ें सीखने की होती हैं। सुनना ही पहला कदम है, सुनने के लिए भी तैयार नहीं होगा, सुनने का मुजाहदा नहीं करेगा तो अमल का मुजाहदा क्या करेगा। जमालुल वजूदी बिदिक्रिल इलाह व तस्फुल